السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ہم اس وقت موجود ہیں اور آج انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں MSO یعنی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے بڑا اہم پروگرام ہو رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نیشنل بلڈنگ میں جو کردار رہا ہے اس کے حوالے سے، اس کے رول کے حوالے سے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک زبردست پروگرام ہو رہا ہے۔ اسی MSO کے ایک بہت اہم حصہ ہیں ہمارے مولانا مدثر اشرفی صاحب، جو جامعہ اشرف کے چھوٹے شریف سے فارغ ہیں اور ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو استقبال ہے مدثر بھائی آپ کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے رول کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ بہرحال اس کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے میں MSO کو، شجاعت بھائی کو، تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا مقصد ہے آج کے اس پروگرام کا؟ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو کردار رہا ہے، اس کی آزادی کے پہلے سے لے کر اور اب تک کا جو کردار رہا ہے، اس کی فاؤنڈیشن یہ 100 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 100 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اس یونیورسٹی کو، تو اس کا جو رول رہا ہے، اس کا جو کردار رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور آج کے دور میں اس کردار کو، اس رول کو پبلک ڈومین میں لانا، لوگوں کے سامنے لانا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے مائنورٹی اور اس میں بھی مسلم کمیونٹی کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی کنٹریبیوشنز پہ، ان کی خدمات پہ، جو بیش بہا خدمات رہی ہیں جنگ آزادی سے لے کر اور اس سے پہلے سے لے کر اور پھر اب تک۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ایسے نامور مسلم ہیں جنہوں نے ہندوستان، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے تعمیر و ترقی میں جو ہے انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں AMU کا حصہ رہے ہیں اور وہیں AMU کے پروردہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کا پروگرام یہ بہت اہم ہو جاتا ہے تاکہ ہم ان کو بھی یاد کریں، چونکہ 100 سالہ تقریب بھی ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ نپٹی ہے، ختم ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے۔ تو واقعی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سر سید کا جو کردار ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو کردار ہے، اور اس ملک کے کنٹریبیوشن کے لیے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جو کارنامہ انجام دیا اس کو یاد کرنا، اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس کردار کو پیش کرنا مسلمانوں کے سامنے، نسلوں کے سامنے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی، ایک تو علی گڑھ تحریک ہے، دوسرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، دونوں تحریکوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ دونوں جو تحریک ہے، علی گڑھ تحریک ہے اور AMU جو تحریک ہے، یہ دونوں ایسی تحریک ہے جس نے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کام کیا ہے جو تاریخ میں جس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ AMU ایسی تحریک ہے جہاں سے نہ جانے پروردہ، جہاں کے پروردہ کئی کالجز، یونیورسٹی اور اس طریقے کے ایجوکیشنل ادارے ہیں، اور نہ صرف ایجوکیشنل ادارے بلکہ اور بھی جو دیگر انسٹیٹیوشنس ہیں، وہ IAS ہو، IPS ہوں، فورن کنٹریز کی خدمات ہوں، یہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم کہیں نہ کہیں خراج عقیدت پیش کریں، اور اس تحریک سے یہ تمام تحریکیں آج تک بیدار ہیں۔ یہ قوم مسلم کی جو بیداری میں AMU کا جو کردار رہا ہے، یہ ایک AMU خاص طور سے AMU کی جو تحریک ہے اس کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ صحیح۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہ زمانہ بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے جس زمانے میں بہت زیادہ زوال تھا اور مسلمانوں کو خاص طور سے پسماندگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش تھی، اور بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا خاتمہ اور پھر بہادر شاہ ظفر کا جو انجام تھا، اور اس کے بعد جو پورے ملک کے مسلمانوں کے حالات تھے خاص طور سے، اور پورے ملک کے جو حالات تھے عام طور سے وہ تاریخ پڑھنے والے سبھی جانتے ہیں، اور ایسے مرتے ہوئے ماحول میں زندگی اور روح بھرنے کا کام کیا تھا سر سید احمد خان نے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بہت بڑا احسان ہے اس ملک پر، اس ملک کی نسلوں پر، دنیا کے الگ الگ مقامات پہ۔ جس طرح سے نیشن بلڈنگ میں بڑا کردار ہے، اسی طرح سے انٹرنیشنل بلڈنگ میں بڑا کردار ہے۔ شانتنو مکھرجی صاحب نے بھی یہ بات کہی۔ شانتنو مکھرجی صاحب ایک بہت مشہور IPS آفیسر رہے ہیں، آج کے پروگرام کا بہت اہم حصہ تھے وہ بھی، اور افشار عالم صاحب جو جامعہ ہمدرد کے پروفیسر ہیں، وائس چانسلر ہیں، وہ بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ شجاعت قادری صاحب نے یہ پروگرام آرگنائز کیا MSO کے پلیٹ فارم پہ۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی ایک پروفیسر صاحب آئے ہیں پولیٹیکل سائنس کے، ڈاکٹر محب الحق صاحب، ڈاکٹر محب الحق صاحب۔ تو یہ تمام لوگوں نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے آج انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں۔ علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے نیشن بلڈنگ میں، اس کو یاد کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خاص طور سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں کہ جب قلم اور کتاب یہ دونوں چھیننے کی ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، تب سر سید احمد خان نے، اور دوسرا بڑا ظلم یہ
تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ فتوے بھی دے دیے تھے کہ جی انگریزی لکھنا پڑھنا سکھانا یہ سب حرام ہے. ایسے زمانے میں سر سید احمد خان نے بہت آگے کی سوچی تھی اور انہی کی سوچ پہ لوگوں نے بھلے ہی فتوے دیے ہوں لیکن سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دی اور آج ان تمام مفتیوں کی نسلیں بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جا کر کے لائن میں لگ کر کے وہاں تعلیم کے لیے ایڈمیشن کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا نام بھی آ جائے اور وہ بھی پروفیسر بنے, وہ بھی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. تو ملک میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سر سید احمد خان کا. جی اس لیے بھی آرگنائز کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ماحول ہے ہر طرف کہیں موب لنچنگ ہے, کہیں ہمارے یہ اٹائر کو دیکھ کر ہمارے لباس کو دیکھ کر اٹیک ہوتا ہے, ہماری آئیڈینٹی کرائسس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو AMU تحریک ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تحریک ہے اس سے آج کے نوجوان نسل کو یہ انسپریشن ملتا ہے کہ ہم اس دور میں جس طریقے سے کہ ابھی آپ نے بتایا اس دور میں جس طریقے سے ان پر پابندیاں عائد تھی یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے AMU کا قیام کیا اور جو AMU آج تک عمدہ خدمات انجام دے رہی. تو آج ہم نئی نسل کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان تحریکوں سے سبق حاصل کریں اور پھر اپنے لیے کم سے کم صرف اپنے لیے اور پھر براڈر میں دیکھیں گے تو ملک اور ملت کے لیے قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا. جس طریقے سے سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنانے میں جس طریقے سے انہوں نے جاں فشانی اور محنت کی ہے, جوتے کا ہار پہنایا گیا تو اس جوتے کے ہار کو بیچ کر انہوں نے جو ہے یونیورسٹی میں لگا لی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی نئی نسل کے سامنے لانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کو انسپریشن ملے. جی بڑی اہم بات کہی ابھی مدثر صاحب نے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نواب صاحب نے جوتا پہنایا, اس جوتے کو بیچ کر کے رسید بھی نواب صاحب کو دے دی تھی سر سید احمد خان نے اور وہ پیسہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں لگا دیا. جب جامع مسجد دلی کے الگ الگ عمارتوں کو جب ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا تھا تب سر سید احمد خان اس ملبے کی اینٹوں کو لے جا کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں اس سے یونیورسٹی بناؤں گا مستقبل کے لیے. تو سر سید احمد خان کے بہت سارے کارنامے. جب ایک صاحب مکہ شریف چلے گئے تھے فتویٰ لینے کے لیے اور کسی نے آ کے کہا کہ جی آپ کے خلاف اب تو مکہ سے فتویٰ آ گیا ہے, مفتی صاحب گئے تھے فتویٰ لینے کے لیے, تب سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ چلو اسی بہانے مفتی صاحب کو اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہو گئی. اتنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا سر سید, جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. کروڑوں زندگیوں پر سر سید احمد خان نے احسان کیا ہے. خاص طور سے یہ پہلو سر سید کا لوگ نہیں جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے پیچھے جو بڑی روحانی شخصیت تھی جن کے روحانی تعاون سے اتنا بڑا انقلابی کام ہوا, وہ اسی دلی میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ غلام علی دہلوی کے مرید تھے سر سید احمد خان, انہوں نے ہی سر سید کا نام رکھا تھا احمد اور ان کے بھائی کا نام رکھا تھا. تو یہ بہت اہم کردار ہے سر سید کا اور سر سید کے پیچھے کا جو ایک زبردست سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. دلی میں درگاہ ابو الخیر ہے, اسی درگاہ ابو الخیر میں آمد و رفت تھی سر سید احمد خان کی اور وہاں سے بڑا فیض حاصل کیا سر سید نے. تو جب یوم سر سید منایا جاتا ہے 17 اکتوبر کو تو لوگ جہاں سر سید کو یاد کرتے ہیں تو سر سید نے جس گود میں جنم لیا اور جہاں تربیت ہوئی اس گود کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ان روحانی شخصیات کو بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صرف مسلمان نہیں پڑھتے, ہندوستان کے جتنی بھی برادریاں, جتنے بھی دھرم اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں, تمام لوگوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے اور تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس طرح سے مسلمان وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی, دلت بھائی, بہوجن بھائی, سکھ بھائی, تمام مذاہب اور تمام دھرموں کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس کے گواہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پہ, چاہے وہ بالی ووڈ کے لوگ ہوں, چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں, چاہے جوڈیشری کے لوگ ہوں, ہر جگہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروڈکٹ آپ کو مسلمان بھی ملیں گے, غیر مسلم بھی ملیں گے. تو جس طرح سے سر سید کا احسان اس ملک کے مسلمانوں پر ہے اتنی ہی بڑی تعداد میں غیر مسلم بھائیوں پر بھی ہے. اس چمن کو اللہ پاک سلامت رکھے اور سر سید کے اس چمن سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سب کو فیض عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.